السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر پارہ نمبر 24، آیات مقدسہ نمبر 71 تا 72 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ الزمر کا یہ آخری رکوع الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع میں اللہ رب العزت نے جو سورہ مقدسہ کا آغاز فرمایا تھا، اور وہاں پر یہ بات ہوئی اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ۔ اللہ رب العزت نے کلام مقدس قرآن مجید کو جو نازل کیا ہے وہ اصل میں الدین الخالص ہے۔ اب اس کی تفصیلات اس سورہ مقدسہ میں گزر چکی ہیں کہ الدین الخالص کی بنیاد کیا ہے۔ جو افراد، جو قومیں اس پر عمل کریں گی، اس کو سمجھیں گی، اس کی رٹ قائم کریں گی، اللہ رب العزت کے ہاں ان کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اور جن قوموں نے الدین الخالص کو ٹھکرا کر شرک، کفر، ظلم اور منافقت کو قائم کیا، اللہ اور اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا تھا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ اصل میں سب سے بڑی بات شرح صدر ہے، ہمارے قلب کا تزکیہ ہے۔ آج کے اس رکوع میں اللہ رب العزت دونوں جماعتوں کے حوالے سے جنہوں نے الدین الخالص پر عمل کیا ان کے نتائج کیا ہیں، اور جنہوں نے الدین الخالص کو ٹھکرایا، کفر، شرک اور ظلم اور منافقت کو قائم کیا، اللہ کی سچی جماعتوں کے مقابلے میں آ گئے اور سچی جماعتوں کو پریشان کیا، ان کا انجام کیسا ہوگا؟ یہ میرے عزیزو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آج کا جو درس ہے اس میں
اس جماعت کا ذکر ہے جو کافروں کی جماعت ہے، منکرین کی جماعت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہے۔ ہمارا یہ جملہ آج کل کے دور میں جچتا نہیں ہے کہ پتہ نہیں کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا۔ اللہ رب العزت نے تو سب کچھ کھول کھول کے بیان کر دیا۔ جنت اور جہنم واضح ہے، اس کا روٹ واضح ہے، جنت میں جانے کی فلسفی واضح ہے، جہنم میں جانے کی فلسفی بھی واضح ہے۔ یہ مسلسل ہم دروس میں سن رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی جو بنیادی فلسفی ہے، جو بنیادی اعلیٰ نظریہ ہے، اس کو ہم فلسفہ توحید کہتے ہیں۔ یہ تو تبدیل نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بنیادی فلسفی، مرکزی جو فلسفی ہے، پروگرام ہے، اسی کی بنیاد پر آگے عمل و کردار ہوگا۔ تو جن جماعتوں نے اللہ کے سچے نبیوں کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ان کا انجام کیا ہے؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے جائیں گے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کو اللہ ہانک کے لے جائیں گے إِلَى جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف، زُمَرًا، گروہ در گروہ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کافروں کو، مشرکین کو، حزب الشیاطین کو جہنم کی طرف ہانک کے لے جائیں گے۔ اور کیسے؟ گروہ در گروہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو جیسے مجرمین کو، مجرموں کو جن کے پر سزا لازم ہو چکی ہو، تو آج بھی جیسے ڈنڈوں سے ہانکا جاتا ہے، جس طرح جانوروں کو ہانکتے ہیں، اس طرح فرشتے ان کو ہانکیں گے، آگے لگا لیں گے اور پیچھے ڈنڈا پکڑ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ دوسری بات، زمرہ، سورت کا نام بھی زمر تھا، گروہ در گروہ۔ جس طرح کفر کے کئی درجات ہیں، اس کی تفصیلات ہیں، ہر گروہ علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ یہ ظالموں کا گروہ ہے، کافروں کا ہے، مشرکین کا ہے، منافقین کا ہے، اور اسی طرح جتنے بھی منکرین ہیں، اللہ ان کے گروہ بنا کے جہنم کی طرف ہانکیں گے، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤوها، جب وہ جہنم کے پاس پہنچیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ پہلے جہنم کے دروازے بند تھے، یہ ظالم پہنچیں گے، مشرک اور کافر اور منافق پہنچیں گے تو جہنم کا جو داروغہ ہے، جو دربان ہے، نگہبان ہے، وہ دروازوں کو کھول دیں گے۔ وقال لهم خزنتها، اور دروازے پہ کھڑا کر کے ان سے سوال کریں گے۔ یہ جو داروغے ہیں، نگہبان ہیں، یہ سیکورٹی فورسز کے لوگ ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے، الم یأتکم رسول منکم، اے بیوقوفو، کیا تمہارے پاس اللہ کے رسول نہیں آئے تھے؟ یتلون علیکم آیات ربکم، جو اللہ کی آیات کو پڑھتے تھے، تمہارے رب کی جو آیات ہیں، جو رہنمائی ہے، سچی تعلیم ہے، وہ آپ کو پہنچائی، انہوں نے تلاوت کی۔ وَيُنذِرُونَكُمْ، اور تمہیں ڈرایا تھا، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج جس کیفیت سے تم گزر رہے ہو،
اس کیفیت سے تمہیں ڈرایا؟ قالوا کہیں گے بلا کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، اور لیکن ثابت ہوا عذاب کا جو حکم ہے کافروں پر، آج عذاب کا حکم کافروں پر ثابت ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم، ان کو حکم ہوگا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے، خالدین فیہا، اس میں اب آپ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اب واپسی نہیں ہوگی۔ دنیا جو دار العمل تھی، جو غور و فکر کی جگہ تھی، جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت آپ نے جو ڈرایا، جو سمجھایا، وہ غور و فکر کی جگہ تھی، اب وہ تم چھوڑ کے آگے ہو، اب واپس نہیں جائے گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فبئس مثوى المتکبرین، سو کتنی بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کے، غرور کرنے والوں کے لیے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے سچی رہنمائی کلام مقدس کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دے دی۔ جنہوں نے عمل کیا، آگے وہ آیات آ رہی ہیں، ان کا انجام کیسا ہوگا، کتنا خوبصورت ہوگا، اور جنہوں نے عمل نہیں کیا ان کا انجام کتنا برا ہوگا، یہ ہم سن چکے ہیں۔ آج بھی اسی کی ضرورت ہے۔ بعض ہمارے سادہ مسلمان بھائی جب ان آیات کو سنتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آیتیں صرف کفار مکہ کے لیے تھیں، مشرکین مکہ کے لیے تھیں، یا منافقین کے لیے تھیں۔ آج جو کچھ مرضی ہم کریں، نہیں، یہ کلام مقدس قیامت تک کے لیے ہے، ہر دور کے لیے ہے۔ آج بھی اسی سے ہم نے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔ آج بھی ہم اگر غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہی رویہ اختیار کیا، اسی مزاج کو اپنے اندر پیدا کر لیا جو کفار، منافقین اور مشرکین اور ظالمین کا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، توجہ کی ضرورت ہے۔ ان دروس کا مقصد روزانہ ایک لفظ سنیں، بے شک ایک آیت مقدسہ سنیں، ایک جملہ سنیں، غور کریں، ذہن میں بٹھا لیں کہ ہم جو کچھ آج موجود ہیں، ہم نے رہنمائی اللہ سے لینی ہے، سچی تعلیم، سچی کتاب مقدس سے لینی ہے، اور ہم نے اس کی رٹ کو قائم کر کے آج اپنے معاشرے کی تشکیل اس کے مطابق کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، صلاحیت پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔